بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ڈاکٹر قاسم فتحانہ آپ سب احباب کو اپنی ٹائم لائن پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ حسب وعدہ میں حاضر ہوں، تھوڑا وقت پہ تو نہیں آ سکا، کچھ مجبوری تھی، کچھ نیٹ ورک ایرر بھی تھا، تو ابھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آپ سب احباب جانتے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے میں عرض کر دوں کہ میں آپ احباب میں دو حوالوں سے جانا جاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ پیدائشی گونگے بہرے لوگوں کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، اور دوسرا میرا ہے نی ہائی مشین، نی ہائی پرنٹائزر۔ نی ہائی پرنٹائزر کے حوالے سے بہت سارے لوگ پوچھتے تھے کہ جی ہمیں لائیو پریزنٹیشن دے، تو اس حوالے سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ مشین یا یہ پرنٹائزر کرتا کیا ہے۔ دوستو، کوئی بھی ہومیوپیتھک یا الیکٹرو ہومیوپیتھک کی میڈیسن اگر آپ نے بنانی ہو تو سمپلی آپ نے منہ سے بولنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بنانا چاہتے ہیں لائکوپوڈیم 30، تو ایک بٹن مشین کو آن کرنا ہے، ایک بٹن پریس کرنا ہے، اور اس کا ایک پرنٹائزر ایریا ہے، اس میں آپ نے کوئی بھی وہیکل جیسے ہمارا ڈائلوشن ہو گیا، ڈسٹل واٹر ہو گیا، ہمارا گلوبیولز ہو گئے، ڈسکٹس ہو گئیں، ویزلین ہو گیا، یا کوئی بھی جسے ہم وہیکل کہتے ہیں جس میں میڈیسن بنائی جا سکتی ہے، وہ رکھ کے جسٹ ریکارڈنگ کا بٹن پریس کرنا ہے 1 سیکنڈ کے لیے، اور اس کے بعد آپ نے اپنا میڈیسن کا نام، مثال کے طور پر لائکوپوڈیم 30 وہ بول دیا۔ اب آپ کی آواز اس میں ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ ریکارڈ ہونے کے بعد نیکسٹ ساتھ ہی بٹن لگا ہوتا ہے امپرنٹ کا، تو آپ نے امپرنٹ کا بٹن پش کر، اس سے کیا لائکو جو بھی ہوتی ہے وہ اس میں امپرنٹ ہو جاتی ہے، جو بھی آپ کی اس کو استعمال کر۔ اب احباب یہ پوچھتے تھے کہ یہ ہوتا کیسے ہے، یہ بنتی کیسے ہے، کہ اس میں کیا چیز ہے جو اس میں منتقل ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض کر دوں کہ 2 فنڈامنٹل سائنٹیفک لاز ہیں۔ ایک تو ہے لا آف کانسٹنٹ میٹر، اور دوسرا ہے لا آف کانسٹنٹ انرجی۔ لا آف کانسٹنٹ میٹر میں یہ ہے کہ یو کین ناٹ کریٹ اور ڈسٹرائے دا میٹر، بٹ یو کین ٹرانسفارم اور چینج اٹ فرام ون شیپ ٹو این ادر شیپ۔ سادہ لفظوں میں یا اردو میں کہ مادہ کو پیدا نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اسے ختم کیا جا سکتا ہے، ہاں ایک شکل سے دوسری شکل میں اسے مولڈ کیا جا سکتا ہے، یا مادے کی ایک شکل سے دوسری شکل میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح لا آف کانسٹنٹ انرجی یا قانون بقائے توانائی جسے اردو میں کہتے ہیں، اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یو کین ناٹ کریٹ اور پروڈیوس انرجی، نیدر یو کین پروڈیوس نور یو کین ڈسٹرائے اٹ، یس یو کین ٹرانسفارم دا انرجی فرام ون شیپ ٹو این ادر شیپ۔ یعنی انرجی کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے، نہ اسے ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے۔ جتنی کائنات میں اللہ پاک نے بنا دی ہے وہ اتنی ہی رہے گی، نہ اسے پیدا کیا جا سکتا ہے نہ اسے ختم کیا جا سکتا ہے، ہاں ایک شکل سے دوسری شکل میں اسے ٹرانسفارم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی جو سادہ سی مثال جو میں نہائی کی شکل میں آپ کو دوں گا کہ انرجی کی جو اقسام ہیں، ہیٹ ہے یعنی حرارت، یہ انرجی ہے۔ سپرنگ کے اوپر آپ بیٹھتے ہیں، وہ آپ کو نیچے سے اٹھاتا ہے، سپرنگ از آلسو اے سارٹ آف انرجی، الیکٹرسٹی از آلسو اے سارٹ آف انرجی، بہت ساری انرجیز ہیں۔ اسی طرح ہماری جو وائس، دس از آلسو اے ٹائپ آف انرجی، ہماری آواز یہ انرجی کی ایک قسم ہے، اور اس کو مختلف فارمز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی جو میں بات کر رہا ہوں پہلے یہ میرے ذہن میں تھی،
میرے ذہن میں سٹور تھی، جب بھی یہی وہ باتیں تھیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں. اب یہی باتیں اگر کوئی شخص سٹور کر رہا ہے، سیو کر رہا ہے، تو وہ میموری کارڈ کی شکل میں آ جائے گی. میموری کارڈ سے ایک بندے سے دوسرے بندے کو بھی وہ منتقل کر سکتا ہے، تیسرے بندے کو بھی، 100 بندوں کو بھی وہ منتقل کر سکتا ہے، اور وہی بات، اور اس میں بالکل بھی فرق نہیں ہوگا. جو میں بول رہا ہوں ویسے کہ ویسے اگر اس آواز کا وہ کوئی گرافک فارم میں دیکھنا چاہے تو آج کل ہم یہ وائس میسج نہیں کرتے اپنے پہ واٹس ایپ پہ، تو جو بھی ہم چھوٹی بڑی کوئی بات کرتے ہیں اس کا ایک نا ای سی جی کی طرح گراف کریٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک بار لفظ بول لیں سلفر اور کسی دوست کو وہ میسج سبمٹ کر دیں. اب دوبارہ کسی دوست کو سلفر 30 بولیں اور وہ سبمٹ کر دیں. آپ دونوں کو دیکھیں گے کہ سلفر کا گراف تھوڑا سا سلفر 30 سے مختلف ہوگا. اسے آپ امپرنٹ بھی کہہ سکتے ہیں یا امپریشن بھی کہہ سکتے ہیں. امپرنٹ یا امپریشن کیا ہوتا ہے؟ جب ہم گولیوں پہ ڈائلوشن میں بنی ہوئی یا الکوہل میں بنی ہوئی میڈیسنز ان کے اوپر پور کرتے ہیں، ڈراپس ڈالتے ہیں، تو ڈسکٹس کے اوپر تو وہ ڈل جاتی ہے، مگر آفٹر فیو سیکنڈ وہ تو ایویپوریٹ ہو جاتی ہے. پیچھے کیا بچتا ہے؟ گولیوں کے اوپر کیا بچتا ہے؟ گلوبیولز کے اوپر کیا بچتا ہے؟ یا شوگر ملک یا آئسنگ شوگر کے اوپر کیا بچتا ہے؟ وہ اس میڈیسن کا امپریشن رہ جاتا ہے. وہی امپریشن جو میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ سلفر اور سلفر 30 کا الگ الگ میسج کریں تو سلفر کا امپریشن ویوز مختلف ہوں گی، اور سلفر 30 کا اگر میسج آپ ریکارڈ کریں تو اس کی ویوز مختلف ہوں گی، اور اگر سلفر 200 کا میسج ریکارڈ کریں تو اس کی ویوز اس سے بھی مختلف ہوں گی، اور سلفر سی ایم یا 1 ایم یا 10 ایم یا 50 ایم کا میسج کریں تو وہ اس سے مختلف ہوگا. وہ جب ہم لیکوڈ فارم میں موجود اپنے ڈائلوشن میں یا کسی بھی وہیکل پہ منتقل کرتے ہیں، جب پھر ہم اس کو گولیوں کے اوپر ڈالتے ہیں تو بالکل وہی امپریشن اس پہ چھوڑتا ہے، اگرچہ وہ بظاہر نظر نہیں آتا. اب تک کوئی ویسی مائکروسکوپس یا کوئی بھی دیکھنے والے آلات ابھی تک بن نہیں پائے، آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ بنیں گے بھی. بالکل ایسے ہی جیسے ہم پہلے کبھی وہ سیل کو ہم نے پڑھا تھا، سیل وال، نیوکلیئر وال، پروٹوپلازم اور نیوکلیس، بس اس سے آگے نہیں پڑھا تھا. تو اب آگے آہستہ آہستہ جیسے ہم بڑھتے جا رہے ہیں تو ہم نیوکلیئر بھی پڑھ لیں، نیوکلیئر وال بھی پڑھ لیے، ہم نے جینز بھی پڑھ لیے ہیں، ہم نے اس میں کروموسومز بھی پڑھ لیے ہیں، ہم نے اس میں بیسز بھی پڑھ لیے ہیں، ہم نے اس میں ڈی این اے بھی پڑھ لیا ہے، اور اب ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا کام بھی کر رہے ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں. چلو وہ سبجیکٹ دوسرا ہے، مگر یہ کہ اسٹڈیز فی الحال جو ہماری ہیں نا وہ ویوز تک ہیں، اور ان ویوز کو پڑھا تو فی الحال نہیں جا سکتا. میں الحمدللہ اس پہ کام بھی کر رہا ہوں، اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ جیسے ہم نیہا ایسے میڈیسنز بنا رہے ہیں نا، تو اسی طرح کی ایک مشین پہ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں، کر رہا ہوں. وہ یہ آپ کو بتا سکے گی کہ اس شیشی کے اندر کون سی میڈیسن ہے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس کسی اچھی کمپنی کی 5-6-10 میڈیسنز ہوں، نہ 5-6-10 نہ کرو، 2 میڈیسنز ہو لیں، دونوں میڈیسنز کے اوپر سے آپ سٹیکر اتار دیں. سٹیکر اتارنے کے بعد کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی ماہر ترین ڈاکٹر ہمارا، قابل ترین ڈاکٹر ہمارا، فارماسسٹ جو میڈیسنز کا بہت علم رکھتا ہے، وہ یہ بتا دے کہ اس کے اندر سلفر 30 ہے یا سلفر 200 ہے یا سلفر 1 ایم ہے یا کون سی ہے. فی الحال ایسا ممکن نہیں ہے. ہاں اگر یہ کہا جائے کہ ان کے اندر کچھ نہیں ہے تو دس از رانگ. ہے ان کے اندر ضرور کچھ جو ہماری صحت کی حالت کو، بیماری کی حالت کو صحت میں بدل دیتی ہے. دیکھیں سلفر 30 کا کچھ اور کام ہے، سلفر 200 کا کچھ اور کام ہے، 1 ایم کا، 10 ایم کا، 50 ایم کا، سی ایم کا، 5 سی ایم کا، 10 سی ایم کا، 50 سی ایم تک بنا رہے ہیں ہم، نہایت سے بھی بنا رہے ہیں، کمپنیز بھی بنا رہی ہیں، اور وہ بہت سٹرونگ کام کرتی ہیں. ہوتا کیا ہے؟ وہ ساری میگنیٹک ویوز ہی ہوتی ہیں، بھلے وہ آواز کی شکل میں ہوں، بھلے آپ نے وہ ہاتھ سے جھٹکے دے دے کے بنائی ہوں. ویسے آپس میں بات کر رہے ہیں، اگر کوئی ایک دوا سینٹیسیمل اسکیل کی سی ایم تک بنانی ہو تو مثال کے طور پہ آپ نائٹرمور ہی لے لیں، گھر والا نمک، اس کو 1 حصہ نمک کا اور 9 حصے کیا کہتے ہیں ڈسٹل واٹر کے، یہ اب ہوگی آپ کی 1/10 1 سے آپ
एक हिस्सा लें क्या कहते हैं नाइट्रोम्योर का, और 99 हिस्से फिर उसमें पानी डाल दें, फिर उसको 100 झटके दें, 10 झटके दें, फिर इसी तरह से आगे चलते चलते, यही तरीका है ना। तो CM यानी 1 लाख तक कम से कम आपको 10 लाख झटके भी देने पड़ेंगे, फिर 10 लाख आपको कतरे भी गिनने पड़ेंगे, 10 लाख सेकंड्स के आप टाइम बना लें कि कितना बनता है। हमारी जो कंपनीज फार्मेसीज, उनमें कोई ना कोई मशीन ज़रूर इस्तेमाल होती है, सब मशीनों से बना रहे हैं। तो नी हाई भी एक वैसी ही मशीन है, उनसे मुख्तलिफ है कि ये वॉइस कमांडेड है। वॉइस कमांडेड है कि जो आप बोलते हैं वो उसको स्टोर कर लेते, स्टोर करने के बाद वो उसको इम्प्रिंट भी कर देती है। अब मुझे नहीं पता कि उनके पास कैसी मशीनें हैं तो यकीनन मशीनें हैंडमेड तो मुमकिन ही नहीं है कि किसी का ऑर्डर पूरा किया जा सके। बहरहाल जो भी है, मैं उन पे ना तनकीद कर रहा हूँ, खुदा न खास्ता, ना मैं उनको बुरा भला कह रहा हूँ। वो पहले भी हमारे पास उनकी दवाइयाँ पड़ी हैं, फिर भी पड़ी रहेंगी और ज़रूरत भी पड़ती रहेगी। बिल्कुल नी हाई एक पोटेंटाइजर है। कोई भी पोटेंसी आप 1 पोटेंसी से लेके CM, 10 CM, 5 CM, 20 CM, 50 CM, कोई भी पोटेंसी जो आप बोल सकते हैं वो आप इससे बना सकते हैं और आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसा बाकी अच्छी कंपनीज का मिलता है। तो ये थी मेरी आज की बात। कुछ दोस्तों ने कुछ सवालात भी लिखे हैं,